الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان صحيح. سورہ حج الحج آیات 29 تا 32. ابھی حج کو یا عید کو جو حج کے ساتھ آتی ہے گزرے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں اور حج ہی کا مہینہ چل رہا ہے. آج کے خطبے کے لیے میں نے انہی آیات سے مضمون کو ترتیب دی ہے جو حج سے تعلق رکھتی ہیں. میرے ذہن میں MTA کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا مضمون تھا اور ایک خاص پہلو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا. جب اس تعلق میں قرآنی آیات پر نظر ڈالی تو یہی وہ آیات تھیں جو اس مضمون سے گہرا تعلق رکھتی ہیں اور کئی طرح سے تعلق رکھتی ہیں، ایک ہی نہیں بلکہ مختلف جہتوں سے یہ اس مضمون سے بہت ہی گہرا رابطہ رکھتی ہیں. بس ان آیات کی تلاوت کی غرض دراصل MTA کے تعلق میں پیدا ہونے والے بعض خطرات کی نشاندہی کرنا تھی اور ان آیات میں اس مضمون کو اس طرح مربوط طور پر بیان فرمایا گیا کہ اور بھی بہت سے پہلو جو ذہن میں نہیں تھے وہ ان آیات کی تلاوت کے بعد سامنے ابھر آئے. ان کا ترجمہ یہ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ اپنے منافع کو پہچانیں. لِيَشْهَدُوا کا لفظی ترجمہ تو ہے دیکھیں، مگر اس طرح دیکھنا کہ گواہ بن جائیں، اس میں مضمون کو پہچاننے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے. خوب اچھی طرح اس سے واقف ہو جائیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان منافع کو دیکھ کر ان سے استفادہ کریں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام پڑھیں ان چند دنوں میں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو
مویشیوں میں سے مختلف چوپائے عطا فرمائے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، بس اس میں سے کھاؤ اور تکلیف میں مبتلا اور الفقیر کو، دونوں کو جو تکلیف میں مبتلا ہوں یا ناداری کا شکار بن کر فقیر کی حد تک پہنچ گئے ہوں، ان کو اس میں سے حصہ دو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفْثَهُمْ، پھر تاکہ یہ ہو کہ وہ اپنی میلوں کو دور کریں، جو میل ان کے بدن کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں اور ان کی روح کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی مانی ہوئی منتوں کو یا نظروں کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم ترین گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ اسی طرح ہے جو بات بیان کی گئی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے محرمات یعنی قابل عزت قابل تعظیم نشانات کی عزت کرتا ہے، ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حرمات میں حرام کا مضمون منفی معنوں میں بھی پایا جاتا ہے ایک، لیکن یہاں حرمات میں عزت اور احترام کا مضمون ہے، اور اس کا بھی حرام کے عام عرف عام والے مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ حرام چیز کو انسان ہاتھ نہ لگائے، یہ اس کی حرمت کے مضمون میں داخل ہے، اور عزت کے مقام پر بھی ہاتھ نہ ڈالے اور خدا کا تقویٰ اختیار کرے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر زبان کھولنا، ان پر تخفیف کے ساتھ ان کا ذکر کرنا یا بدتمیزی کرنا خدا کے حضور بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو ان معنوں میں حرمات کا مضمون ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے شاعر جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حرمتیں وابستہ فرما دی ہیں، وہ خواہ زندہ وجود ہوں خواہ نشانات ہوں، جن کو زندہ وجودوں نے عزت بخشی اور عظمت عطا کی، دونوں صورتوں میں ان کا احترام لازم ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے انعام حلال کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کا مضمون کا حرمت کا جو دوسرا پہلو تھا، اس نے یہ ایک تعلق قائم کر دیا، اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی یہ شان ہے کہ دو مختلف مضامین کو اس طرح ایسے لفظوں سے باندھ دیتا ہے جن لفظوں میں دونوں مضامین کے ساتھ ایک طبی تعلق ہوتا ہے۔ بس حرمت کا مضمون جہاں عزت اور احترام کا ہے، وہاں شاعر سے مراد اور صاحب حرمت جگہوں سے مراد بیت اللہ اور خانہ کعبہ ہے، اور جہاں حرام چیزوں سے اس کا تعلق ہے، وہاں یہ فرمایا احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، ان چیزوں کے سوا جو تم پر پڑھ دی گئی ہیں، جن کے متعلق تمہیں تعلیم دی جاتی ہے، ان کے سوا باقی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ بس کھانے پینے کی اور استعمال کی چیزوں میں بھی بعض حرام چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا ہے، مگر ان دونوں مضامین میں لفظ حرمت واحد ہونے کے باوجود ان دونوں مضامین میں بعد المشرقین ہے، یعنی ایک جگہ حرمت سے مراد عزت کی وجہ سے اس کا ذکر احترام سے کرنا ہے، بات کرتے ہوئے خوف کھانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب صحابہ حاضر ہوتے تھے تو ان صحابہ کا ذکر محبت اور پیار سے ملتا ہے جو ادب سے اپنی آواز کو دھیما کر لیتے تھے، اور جو بلند آواز سے پکارتے تھے، حجرات سے پرے آوازیں دیتے تھے، ان کا قرآن کریم نے ناراضگی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور خانہ کعبہ کے گرد گھومنا، وہاں اس تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذکر الہی کرنا، یہ اس کی عزت کا تقاضا ہے، اور کسی قسم کے کی گندگی کو ساتھ نہ لے جانا اور پاک و صاف رہنا، اور اپنی روح کو بھی ہر قسم کے گندے خیالات سے پاک رکھنا، یہ بھی اس کی حرمت کا تقاضا ہے۔ اور
اس حرمت کے تقاضے کو گندگی دور کرنے سے جس طرح پورا کیا جاتا ہے، اسی طرح ان گندی چیزوں سے دور رہنا بھی لازم ہے جو گندگی کا کوئی بھی مضمون رکھتی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حرام کے دو انتہائی معنی یہاں اکٹھے کر دیے اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کے لیے لفظ حرمت کو گویا پل کے طور پر استعمال فرمایا۔ ایک خانہ کعبہ کی حرمت ہے اور شاعر اللہ کی حرمت ہے، وہ ان کے تقدس کی وجہ سے ہے اور ان سے احتیاط کا معاملہ ہے۔ ایک خبیث اور گندی چیزوں کی حرمت ہے، ان سے بچنا اس حرمت کا تقاضا ہے اور ان سے دور رہنا اس حرمت کا تقاضا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہاں تم روح کی بالیدگیوں اور گندگیوں سے پاک صاف ہو کر پہنچے ہو اور تمہیں ایک روحانی رزق مل رہا ہے۔ تمہیں جسمانی رزق بھی اسی حوالے سے عطا کیا جا رہا ہے اور جسمانی رزق جو عطا کیا جا رہا ہے اس میں پاکیزگی پیش نظر رکھی گئی ہے۔ تمہارے لیے صرف وہ چیزیں حلال کی گئی ہیں جو پاکیزہ ہیں، جو گندگی کا پہلو رکھتی ہیں ان کو تمہارے لیے حرام فرما دیا گیا۔ اور گند کے مضمون کو جو جسمانی گندگی سے تعلق رکھتا ہے روحانی گندگی کے مضمون کی طرف منتقل فرماتے ہوئے فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ جو حرام جانور ہیں یہ ایک اطلاع مل رہی ہے، ویڈیو سگنل پکچر باہر نہیں جا رہی، صرف آواز آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے کیمروں میں خرابی ہے کچھ ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب میں دوبارہ خطبے کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جب بات تھوڑی ٹوٹ گئی تھی۔ جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں دنیا بھر میں ان کو آواز تو صاف جا رہی ہے اور تصویر نہیں دیکھ سکتے وقتی طور پر، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تصویر بھی دیکھ دیں گے اور دوبارہ اس خطبے کی ویڈیو جب دکھائی جائے گی تو آواز اور تصویر کے ساتھ وہ اکٹھا دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے۔ اب میں وہیں سے مضمون کو شروع کرتا ہوں جہاں چھوڑا تھا۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے حج کے مضمون میں حرمت کے لفظ کو اس طرح ایک دوسرے کے ایک مضمون کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک باندھا ہے اور اس سے پھر دوسرے پہلو یا تیسرا پہلو نکال لیا ہے۔ ایک ایسا دھاگا ہے حرمت کے مضمون کا جو ہر بدلتے ہوئے مضمون میں مشترک ہے اور بظاہر الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں لیکن بنیادی طور پر یہی بات ہے جو آگے جاری و ساری ہے۔ اس تعلق میں میں نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے جن چیزوں کو محرم کر دیا گیا ہو ان کی عزت لازم ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو محرم فرما دیا اور بیت اللہ سے تعلق والی بہت سی اور باتیں ہیں جو محرمات میں شامل ہو گئیں۔ حرمت کا دوسرا معنی ہے گندی اور ناپاک چیزوں سے اجتناب۔ تو پہلے معنی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس محرم گھر میں کوئی گندی چیز داخل نہ ہو، کوئی ناپاک چیز نہ ہو، اور قربانیاں جن کا گوشت تمہارے لیے حلال فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ وہ پاک چیزیں ہیں، اسی لیے خانہ کعبہ تک ان کی رسائی بھی ہے، مگر ان کی پاکیزگی صرف بدنی پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی معنوں میں بھی ان کو پاکیزگی نصیب ہونی چاہیے۔ وہ صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو پیش کرتے ہوئے غیر اللہ کا کوئی تصور نہ آئے اور خالصتاً للہ، نہ کہ اصنام کے نام پر ان کو ذبح کیا جائے۔ اس سے جو رزق کی انتہائی بدترین صورت ہے یعنی شرک، وہ ناپاکی جس سے پاک کرنے کے لیے خانہ کعبہ بنایا گیا، وہ ناپاکی تم سے دور ہو جائے گی۔ اگر تم اپنے کھانے کی چیزیں بھی پاک کرو گے، اپنے بدن کو بھی پاک کرو گے اور اپنی روح کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرو گے جس کی انتہا شرک ہے
اور شرک کہنے کے بعد فرمایا وہ قول الزور. اور یاد رکھو جھوٹ جو ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب سے بڑی گندگی جھوٹ ہے جو شرک پر منتج ہوگی. یہ ناممکن ہے کہ جھوٹ ہو اور انسان مشرک نہ بنے. شرک کے ہر پہلو کا جھوٹ سے تعلق ہے. بس یہ جو چھوٹی سی آیت ہے اس میں اتنے مضامین اس طرح پیک کر دیے گئے ہیں، اکٹھے کر دیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. ایک ایک مضمون پر اگر آپ گفتگو شروع کریں تو ایک ایک پورا خطبہ اس مضمون کی وضاحت پہ خرچ ہو سکتا ہے. مگر میرے پیش نظر یہ مضمون تھا کہ اس کا ایم ٹی اے کے نظام سے کیا تعلق ہے، اور یہ آیات میرے ذہن میں جو مضمون تھا اس مضمون کو واضح کرنے میں کس حد تک اور کن معنوں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس مضمون کے تعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کا قبلے سے بھی ایک تعلق ہے. توحید کا ہر قسم کی گندگی سے پاک ہونے کا تعلق ہے. جب آپ کا قبلہ بدلتا ہے تو شرک ہوتا ہے، اور جب شرک ہوتا ہے تو نجس پیدا ہوتی ہے، یا دل گندا ہو تو شرک پیدا ہوگا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہر قسم کا خبث، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی غلاظت جو ہے وہ شرک پر لازماً منتج ہوگی، اور اوثان اٹھ کھڑے ہوں گے. خدا واحد کی بجائے بت سامنے آ جائیں گے اور بت پیدا ہو جائیں گے. اور یہ عجیب ایک توارد ہے کہ ایم ٹی اے نے اپنا قبلہ ان دونوں میں تبدیل کیا ہے، اور اس قبلے سے کلیتاً احتراز کر لیا ہے جس قبلے پر گندے پروگرام آتے ہیں اور رزق ہے. چنانچہ جب ہم نے اس کو بدلا تو بعض دوستوں نے ہمیں یہ لکھا کہ اسے پھر وہ لوگ نہیں سن سکیں گے. آپ نے بدل تو دیا ہے، جو مشہور اور ہر دل عزیز پروگرام سننے کے لیے اسی سمت میں اپنے ڈش اینٹینا کو سیٹ کیے بیٹھے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ تو گندگی کی خاطر اس سمت میں اینٹینا کو فٹ کیے بیٹھے ہیں. وہاں اگر شرک کی بجائے توحید کا مضمون چلا، اگر گندگی کی بجائے نفس کی پاکیزگی کا مضمون جاری ہوا تو ان کی بلا کو بھی دلچسپی نہیں ہوگی. ہاں، وہ لوگ جو اس ٹیلی ویژن کے ذریعے اچھی باتیں سنتے ہیں، اچھی باتیں دیکھتے ہیں، ان کو اور ان کی اولادوں کو ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ اسی زاویے، اسی سمت، اسی قبلے سے گندگی کو بھی دیکھیں، اور رفتہ رفتہ گندگی ان کو کھینچ کر دوسری سمت میں لے جا سکتی ہے. یہ وہ مضمون تھا جو میرے پیش نظر تھا، اور بین ہی ان آیات کے مضمون کے دائرے میں ہے یہ. بس ہم نے جو قبلہ بدلا ہے یہ صحیح قبلہ ہے. یہ اس رخ کا قبلہ ہے جہاں گندگی چلتی ہی نہیں، اور یہ وہ سیٹلائٹ سسٹم ہے جہاں تمام اہم سنجیدہ پروگرام جاری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حکومتوں سے رابطے اور بین الاقوامی خبروں کے رابطوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور براہ راست عوام الناس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے انسٹیٹیوشن اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور عوام الناس اس قسم کے اینٹینے لگاتے ہی نہیں کہ وہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں. ان کو دلچسپی کوئی نہیں. بس ہم نے اپنا قبلہ وہاں اس طرف معین کر لیا ہے جہاں ایک ہی ٹیلی ویژن ہے جو لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچے گا اور پاک باتیں بیان کرے گا، اسلام کی سچی اور پاکیزہ تصویر کھینچے گا، توحید کے گیت گائے گا، اور اس میں کوئی گندگی نہیں ہوگی. بس یہ جو تبدیلی ہے یہ بہت ہی اہم اور بابرکت تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی نے ہمیں ایک اور بھی فائدہ پہنچا دیا. وہ فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا قبلہ تبدیل ہو تو کچھ لوگ جو اعلیٰ مقصد سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ محض جسمانی طور پر یا رسمی طور پر کسی
کسی مضمون تو نہیں کہنا چاہیے، رسمی طور پر اس طرف منہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اصل دلچسپی ان کی توحید میں نہیں ہوتی، اصل دلچسپی ان کی خدا تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہوتی۔ جب قبلہ تبدیل ہوں تو پھر وہ لوگ پیچھے رہ جایا کرتے ہیں، اس وقت وہ ننگے ہو جاتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم نے خود کھول کر بیان فرمایا ہے، اگرچہ اس موجودہ مضمون کے مقابل پر وہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا مضمون ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے مضامین کے سائے میں ہی آگے چھوٹے چھوٹے مضمون پیدا ہوتے ہیں، انہی کی مطابقت میں پیدا ہوتے ہیں۔ بس آج کا جو یہ مضمون ہے تحویل قبلہ کے سائے کے تلے ہے، اسی کے تابع ہے۔ ایم ٹی اے نے جو اپنا قبلہ بدلا تو گندگی سے دور ہٹی اور اعلیٰ مقاصد کی طرف مائل ہوئی، اور اپنے پروگراموں کو گندگی سے اور بھی زیادہ دور کر دیا جتنے وہ پہلے دور تھے۔ یعنی احتمال کے طور پر بھی کوئی گندہ پروگرام اس چینل پہ سنائی نہیں دے سکتا، دکھائی نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تحویل قبلہ کی گئی تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جن کے نفس بیمار ہیں وہ الگ ہو جائیں، وہ ننگے ہو جائیں، وہ پہچانے جائیں۔ وہ جو اخلاص میں کامل ہیں، جن کو اللہ کی توحید سے اور محمد رسول اللہ سے محبت ہے، ان کے لیے قبلے کی تبدیلی ذرا بھی گراں نہیں گزرتی، کیونکہ اصل مقصد کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور چمٹے رہتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے جن کے مقاصد کے حصول میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بس یہ وہ مضمون تھا جو میرے ذہن میں آیا، جس کے لیے مجھے قرآن کریم کی آیات کی تلاش تھی، تو حج کی جو آیات ہیں وہ بین ہی اس مضمون پر چسپاں ہوتی دکھائی دی۔ فرمایا ہے رجس سے اوثان پیدا ہوتے ہیں، گندگی سے بت بنتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو اطلاعیں پاکستان سے مجھے ملی ہیں اس سے نہایت ہی خوفناک تصویر اس بات کی ابھری ہے کہ لوگ گندگی میں مبتلا ہو کر ٹیلی ویژن کے ذرائع کو ایسے ناپاک استعمال میں لے آئے ہیں کہ جس کے نتیجوں میں گھر گھر میں گندگی داخل ہو گئی اور گھر گھر میں بت داخل ہو گئے۔ اس کے متعلق ایک پاکستانی رسالے نے جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اس وقت سیٹلائٹ پر موجود کم و بیش 136 چینلوں کو مختلف ڈشوں سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں 136 چینل سے مختلف ڈشوں کو دیکھا جاتا ہے، جن میں صرف انڈیا کے 36 چینل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے 17، برطانیہ کے 9، فرانس کے 5 اور چین کے 17 چینل شامل ہیں۔ ایک ہفتے میں 7 چینلوں کے ذریعے، جس کا انہوں نے حساب کیا، 99 بھارتی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ ایک ہفتے میں 99 فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور بھارتی فلمیں جو دکھائی جاتی ہیں سراسر گند سے بھری ہیں، اوپر سے نیچے تک، نہ صرف گندی بلکہ کھوکھلی اور روزمرہ کے مذاق کو تباہ و برباد کر دینے والی، نہ ادب کا کچھ رہنے دیتی ہیں، نہ شریعت کا کچھ باقی رہنے دیتی ہیں، محض بےہودہ گندگی، اور پھر ایسے توہمات میں مبتلا کرنے والی ہیں جن کا توحید کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان توہمات کے ساتھ توحید مٹنے لگتی ہے۔ یعنی توحید جب وہ توہمات دل پہ قبضہ کریں تو ایسا رجس ہے، ایسی ناپاکی آ جاتی ہے جس کے ساتھ توحید پھر رہ نہیں سکتی کٹھی، تو توحید اپنے ڈیرے ان دلوں سے اٹھا لیتی ہے۔ یہ نظر آج کے خطبے میں خصوصاً جماعت احمدیہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدی اس گندگی میں بالکل ملوث نہیں، کیونکہ بعض اطلاعیں مجھے ملتی ہیں اور اس سے میرے دل کو گہری تکلیف پہنچتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ملوث ہیں بہت سے گھر، بلکہ بعض لوگ رت جگہ مناتے ہیں انڈین فلمیں دیکھنے کے لیے،
کہ ایک کے بعد دوسری آئے گی، دوسرے کے بعد تیسری آئے گی، ان کے دن اور رات کے اوقات ہی بدل گئے ہیں۔ اور پاکستان میں تو کثرت سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں بہت کم، مگر ہے ضرور، اور خصوصیت سے بڑے شہروں میں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، اور شاید پنڈی میں بھی ہو یا اسلام آباد میں۔ مگر بالعموم جو خبریں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت بھاری رجحان جماعت احمدیہ کا نئے ڈشوں کے ذریعے ہمارے ایم ٹی اے سیٹلائٹ کے نئے پروگرام دیکھنے کی طرف ہے۔ اور جو اطلاع مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے 24 گھنٹے کا پروگرام شروع ہوا ہے، اور خصوصیت سے جب سے نئے ڈش کے ذریعے ہم نے، جو بہت بڑا ڈش ہے، اس کے ذریعے پروگرام کو اٹھایا ہے، وہاں پکچر کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے، تصویر بالکل صاف آنے لگی ہے۔ بعض جگہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو مقامی ٹیلی ویژن اور اس میں کوئی بھی اب فرق دکھائی نہیں دیتا، آواز بھی صاف ہے، تصویر بھی صاف ہے۔ جب سے یہ ہوا ہے، جو لوگ ٹیلی ویژن یا سیٹلائٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی اطلاع یہ ہے کہ اچانک اتنے آرڈر بڑھ گئے ہیں کہ ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی اکثریت کا قبلہ درست ہی ہے، لیکن جن کا ٹہرا ہے انہوں نے بہت ہی خطرناک اقدام کیے ہیں۔ ان کو اور ان کی نسلوں کو یہ بات بالکل ہلاک کر دے گی۔ ناممکن ہے کہ روحانی طور پر اس گندگی کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ بات بڑھ رہی ہے اور بہت بڑھ رہی ہے، ان کی جو تصویریں مختلف خطوں کے ذریعے پہنچتی ہیں، وہ یہ شکل ہے کہ بعض گھر ڈش اینٹانا کے ذریعے دن رات ہندوستانی فلموں میں مگن رہتے ہیں۔ ان کی اولادوں کی شکلیں بدل چکی ہیں، ان کی روزمرہ کی طرز کلام میں فرق پڑ چکا ہے، ان کے ہاں ہیرو کا تصور ہی بدل گیا ہے، اور گندگی، بے حیائی اور بے غیرتی یہ نئی نسل کا ترہ امتیاز بنتا جا رہا ہے، اور نہ عبادت کی ہوش، نہ کسی اور اعلیٰ مقصد کی، یہاں تک کہ یہ لوگ اب اعلیٰ درجے کے لٹریچر سے بھی بالکل بے بہرا ہو گئے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی فلموں میں ادبی لحاظ سے بھی ایسی مکروہ چیزیں ہیں، اور زبان کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ جس قوم کو اپنی زبان اور سے پیار ہو اور محبت ہو، جس کو اپنی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کا خیال ہو، وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ ان کی نئی نسلیں اپنی کلچر، اپنا ادب، اپنی شعریت، اپنا مذہب، اپنی روحانی اخلاقی قدریں ساری کی ساری ہندوستانی فلموں کی نظر کر دیں۔ یہ جب گندگی مزید بڑھتی ہے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ان گھروں میں ہندی ایکٹریسوں کی تصویریں وہ بڑی بڑی چارٹس کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں۔ بعض لڑکوں اور لڑکیوں کے کمروں میں ایکٹریسوں کی تصویریں، اور لڑکیوں کے کمروں میں ایکٹروں کی تصویریں، اور بڑے فخر سے لگاتے ہیں، اور ماں باپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے بڑے ہوشیار بچے ہیں، کہاں سے تصویر حاصل کی تم نے، خوب گھر سجایا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ رجس جو ہے یہ بتوں پہ ضرور تبدیل ہوگا۔ یہ بدبخت بت تم نے اپنے گھر میں پال لیے ہیں۔ ان لوگوں کے کردار کو نزدیک سے دیکھو تو کوئی شریف آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے ساتھ آنا جانا رکھے، ان کو اپنے گھروں میں بلائے، ان کے گھروں میں جائے۔ ان کی دنیا ہی اور ہے، صرف مادہ پرستی ہے، صرف بے حیائی کو ترغیب دینا ہے، صرف بناوٹ ہے۔ سچائی تو قریب تک نہیں پھٹ گئی، اور یہ جو بناوٹ ہے یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیات نے کتنی صفائی کے ساتھ اس مضمون کے ہر پہلو کو کھول دیا تھا۔ فرمایا دیکھو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم رجس سے تو بچ رہے ہو، تمہیں بیت اللہ نے یہ تعلیم دے دی کہ رجس کے ساتھ یہاں نہیں آنا، رجس کو ترک کرو اور ہمیشہ کے لیے صاف کرو اپنے بدن سے، اپنی روح سے، اور یاد رکھو خاص طور پر بچو
رجس اور رجس من الاوثان ہے، ایسے رجس سے جو لازماً بتوں کی طرف لے جائے گا. بت پرستی کے رجس سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے بچو. تو ہندوستانی فلموں کی پرستش کرنے کے نتیجے میں ان ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی پرستش شروع ہو چکی ہے جو خود اپنی ذات میں ایک جھوٹ کا ملمہ ہے، جھوٹ کا مجسمہ ہے. ایکٹنگ ہے ہی جھوٹ. ان کے بیانات آپ پڑھ لیں، ان کے متعلق اخباروں میں ان کے تبصرے پڑھ لیں، ساری زندگی جھوٹ ہے. ایک مصنوعی کھوکھا سا بنا ہوا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں. اور ان کے متعلق باتیں اس فخر سے بعض لوگ اپنے اخباروں میں اچھالتے ہیں، پاکستان کے مسلمان اخبار، اور اس طرح ان کی تصویریں روزانہ شائع کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو کوئی ہوش ہی نہیں کہ کتنا زندگی میں تضاد پیدا ہو چکا ہے. اور یہ بت روزانہ اخبار بھی ان کو مہیا کرتے ہیں، وہ پھر کاٹ کوٹ کے بچے اپنے اپنے البموں میں سجاتے، اپنی دیواریں ان سے کالی کرتے ہیں. تو ایک طرف یہ رجس ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جن کا وہ قبلہ بن چکا ہے، ان کی طبیعتوں پر گراں ہے یہ بات کہ ہم نے اپنا رخ بدل لیا ہے. کبھی کبھی وہ دونوں طرف قدم رکھ لیا کرتے تھے، اکثر گند دیکھ لیا، کبھی وہ اس طرف بھی نگاہ ڈال لیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہاں کیا آ رہا ہے، کس حد تک ہمیں بور ہونے کی طاقت ہے. تو دم گھونٹ کر جس طرح انسان غوطے مار لیا کرتا ہے، ایسے گھروں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ دم گھونٹ کر ٹیلی ویژن MTA بھی دیکھ کر کچھ نہ کچھ اپنے گند کو صاف کرنے کا انتظام کر لیا کرتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ تو پھر اس نظام پر راضی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس جھوٹ پر، اس گند پر راضی ہوں، اللہ اس کو بڑھا دیا کرتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، وہ لوگ جن کے دل بیمار ہو گئے ہوں، خدا کی یہ تقدیر ہے کہ ان کے رجس پر اور رجس کا اضافہ کرتا ہے. پھر ان کے دل کی خبث، ان کے دل کی گندگی، ان کی دنیا پرستی پھر کم نہیں ہوا کرتی، وہ بڑھتی رہتی ہے. اور یہی وہ صورتحال ہے جو نہایت بھیانک طریق پر پاکستان کے امیر خاندانوں کو مکمل اپنے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، شکنجے میں آئے ہوئے لوگ ہیں. اتنی خوفناک تہذیبی خودکشی کر چکا ہے پاکستان کہ ان کے پاس اس کا کوئی بس نہیں، کوئی اس کا توڑ نہیں ہے. اس لیے توڑ نہیں کہ اگر ایسی قوم جس کا ذوق بد ہو چکا ہو، جو کھلے عام گندگی کرے اور دعوتیں دے اپنے دوستوں اور حلقہ احباب کو کہ آؤ فلاں رات ہم ساری رات ٹیلی ویژن پر ہندوستانی فلمیں دیکھیں گے، آ جاؤ اور شامل ہو جاؤ، اس قوم کا باقی کیا رہے گا؟ ایک طرف مولویت ہے جو بفر رہی ہے اور زور مار رہی ہے. مولویت کا سارا زور اس بات پر ہے کہ صرف اس ایک ٹیلی ویژن کو بند کر دیا جو خدا اور خدا کے رسول کی طرف بلا رہی ہے. ایک طرف یہ اعلان ہو رہے ہیں کہ اتنی چینل 136 چینل گندگی کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس ایک چینل کا ذکر سے بھی اس مولوی کی جس نے یہ مضمون لکھا ہے طبیعت گھبراتی ہے، جو ایک ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہی ہے، اور وہ MT ہے. اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کہتے ہیں جب تک اس کو نہ مٹا دیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا. پاکستان ہوتا کون ہے اور خدا اور اس کے رسول کا ذکر سننے والا؟ غرق ہو جائیں بدبختیوں میں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. دن رات ہندو ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی پرستش کریں، اور واقعتاً پرستش ہے. تصویریں لگا کر دیکھنا، انہیں مگن ہونا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اور پرستش کس کو کہتے ہیں؟ پرستش کا نام ہے عبادت، اور عبادت کا لفظ غلامی سے تعلق رکھتا ہے. تم جس کو اپنا معبود بناؤ گے اس کی غلامی کرو گے، اس کے انداز سیکھو گے، ویسی شکلیں بناؤ گے. بس جب یہ شروع ہو جائے تو اس کا نام عبادت ہی ہے، کوئی اس میں مبالغہ آمیزی کا کوئی سوال نہیں. اور یہ عبادت جو وہاں ہو رہی ہے جھوٹ کی عبادت ہے، کیونکہ
ایکٹنگ اور جھوٹ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بس قرآن کریم کی اس آیت کا اطلاق ایسی وضاحت کے ساتھ پاکستان کے معاشرے کی خرابیوں کے ہر جز پر اطلاق پا رہا ہے کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا، جب تک یہ آیت نظر کے سامنے نہ آئی اس وقت میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کتنا واضح نقشہ اس بیماری کا کھینچا گیا ہے جس کے تعلق میں مجھے قرآن کریم کی کسی آیت کی تلاش تھی تاکہ اس کے حوالے سے میں خود دے سکوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حالت اگر احمدی گھروں میں بھی داخل ہو جائے اور چاہے 1000 میں سے ایک میں ہو گئی ہو چکی ہے بعض گھروں میں، تو ہماری اگلی نسلوں کو کیا بنے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دن بدن توجہ MTA کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ہے، جہاں جہاں یہ تصویر پہنچی ہے، اس نے دلوں کی پاکیزگی کا سامان شروع کر دیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمارے بچے تو اس شدت کے ساتھ اس سے وابستہ ہو چکے ہیں کہ جیسے انہیں ایڈکشن ہو گئی، اور ہر جگہ سے یہی اطلاع ملتی ہے۔ بعض جگہ بڑوں کو بچے مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے اور کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دکھاؤ۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس نے اپنے فضل سے اس ٹیلی ویژن کی محبت دلوں پر نازل فرما دی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ بتائیں کہ ہم جماعت کی ترویج کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے ملک میں، بلکہ اتنے وسیع علاقوں میں، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے اور دیگر مشرقی ممالک شامل ہیں، جن سب پر یہ ہندوستان سے پیدا ہونے والی ٹیلی ویژن کی گندگی کا اثر پڑ چکا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ملیشیا میں جن کو اردو نہیں بھی آتی وہ بھی یہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، انڈونیشیا میں جن کو اردو نہیں بھی آتی وہ بھی یہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ وہاں ہم ان کو سنبھالنے کے لیے کر کیا سکتے تھے؟ کیسے ممکن تھا کہ ہم گھروں میں داخل ہو کر ان کے بچوں، ان کی بچیوں پر اثر انداز ہوتے اور ان کو اس غلاظت سے بچانے کی کوئی کوشش کر سکتے؟ اول تو ایسے لوگ پھر نمازوں سے بھی تعلق توڑ بیٹھتے ہیں۔ کبھی جمعے پر جو رابطے ان کے ہو جایا کرتے تھے اس کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور رفتہ رفتہ دین سے سرک کر اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پھر ان تک آواز پہنچنا ہی ممکن نہیں رہتا۔ کیسے ان تک آواز پہنچائیں کہ واپس آ جاؤ؟ بس MTA ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ ناممکن ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ سارے عالم میں جو جماعت نے ہم پر ذمہ داری کی تربیت کی ذمہ داری ڈالی، اور وہ بڑھ رہی ہے۔ تبلیغ کے تقاضوں کے بڑھنے کے ساتھ یہ ضرورت اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کیسے ادا کر سکتے؟ ناممکن تھا، اور لاکھوں بنا کر ان کو پھر اندھیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا، یہ کون سی حکمت کی بات تھی؟ اب اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں یہ استطاعت ہے کہ مسلسل 24 گھنٹے تمام دنیا احمدیت میں ہر جگہ اللہ اور اس کی رسول کی باتیں پہنچائے گا یہ نظام، اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اس نور سے خالی ہو۔ بس جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، مگر میں پاکستان کی جماعتوں کو خصوصیت سے متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ جائزے لیں کہ کہاں کہاں یہ گندگی ہے، اور ان کو سمجھا کر منتیں کر کے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ بعض معین گھروں کے متعلق مجھے علم ہوا ہے کہ رات 2-3 بجے تک جاگنا ان کا دستور بن چکا ہے، کیونکہ وہ ایک فلم کے بعد دوسری گندی فلم نہ دیکھنے کی زحمت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس گند کے بعد اگلا کیا گند ہے، اس کے بعد پھر اور کیا گند آئے گا، یہاں تک کہ جب بدن ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت ان کو نیند آتی ہے جبکہ خدا کے بندوں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا تو سوال ہی کوئی نہیں، صبح کی نماز بھی ضرور جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو رفتہ رفتہ ذوق عبادت رہتا ہی کوئی نہیں، کیونکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں رجس ہو جائے وہاں پھر ضرور بت قبضہ کیا کرتے ہیں، ناممکن ہے کہ توحید وہاں بیٹھی رہے۔
جس کی تم بے حرمتی کرو گے وہ پھر تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ بس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ایم ٹی اے کی طرف ان کو واپس لایا جائے، اور اب اللہ کا فضل ایسا ہے کہ اس کا رخ اتنا بدل گیا ہے ان گندے پروگراموں سے کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر روز بار بار اس کا رخ تبدیل کریں۔ بس یہ اللہ کا احسان ہے، اور جو وقت گزرے گا انشاءاللہ ہمارے پروگرام اور بہتر بھی ہوں گے اور متنوع بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی ابتدائی دقتیں بہت زیادہ ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں جن کا سمجھنا ہی بہت پرپیچ کام ہے، اور اس کے لیے والنٹیئرز کا دن رات اس پر نگران رہنا اور بر وقت صحیح کل کو دبانا اور غلط کل کو روک دینا، یہ بھی حیرت ہوتی ہے دیکھ کر ان نوجوانوں کو۔ جب میں اسٹوڈیو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح ان کی انگلیاں ٹھیک چلی جاتی ہیں تو لگتا ہے ایک بڑا جھنجھٹ ہے، جیسے کوئی بہت ہی جدید قسم کا ہوائی جہاز اڑا رہا ہو پائلٹ، اس کو جس طرح بڑے وسیع علم کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا ہاتھ صحیح نوب کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ نظام بھی بہت ہی پیچیدہ نظام ہے، اس کا توازن قائم رکھنا، اس کی اور بہت سی ایسی ضروریات ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا عام مجلس میں، کیونکہ وہ ٹیکنیکل تفاصیل ہیں کہ ان کو سمجھے بغیر، ان پر عبور حاصل کیے بغیر ہم اس نظام کو پوری طرح برمحل استعمال نہیں کر سکتے۔ مگر انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جو وقت آگے بڑھے گا ہمارے والنٹیئرز اور تیار ہوتے چلے جائیں گے، اور خدا کے فضل سے عارضی روکیں جو ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ اب آخری پہلو، آخری عمل جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دلچسپی کا انسانی فطرت سے ایک ایسا گہرا رابطہ ہے کہ محض یہ کہہ کر کہ گندگی سے بچو، آپ ان کے رخ پاکیزگی کی طرف پھیر نہیں سکتے۔ تحویل قبلہ کے وقت جو رخ بدلے ہیں وہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے بدلے ہیں، ورنہ پرانی رسموں کو انسان اچانک چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ محبت اتنی قوی تھی کہ جیسے طاقتور مقناطیس کم طاقتور مقناطیس سے اس سوئی کا منہ چھین لیتا ہے جو کسی کم طاقتور مقناطیس کی طرف مڑی ہوئی ہو۔ اس بیماری کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں دنیا کی گندگی کا مقناطیس زیادہ طاقتور ہے، اور وہ لوگ جو پاک ہیں ان کے دل میں تو ہمیشہ ہی ایک ہی مقناطیس ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، ان کا قبلہ تو ہمیشہ درست رہے گا۔ جو بیچ کے لوگ ہیں ان کے لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ اپنے مقناطیس کی طاقت کو اس طرح بڑھائیں کہ کچھ ان کی دلچسپیاں بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ کچھ تو ایسے سامان ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ دیکھیں تو پھر نظریں ٹکی رہ جائیں، اور رفتہ رفتہ ان کے ذوق درست ہونے لگیں، اور رفتہ رفتہ ان کو ہمارے پروگراموں سے محبت ہونے لگے۔ اس سلسلے میں نے دنیا بھر کی جماعتوں سے اپیل کی تھی کہ صرف تقریروں کے پروگرام ہمیں نہیں چاہیے، دلچسپ پروگرام بنا کے بھیجیں۔ مختلف ملکوں کی مختلف ایسی جغرافیائی یا نباتاتی یا تمدنی یا معدنیاتی یا زندگی سے تعلق رکھنے والی ایسی خصوصیات ہیں جن میں فی ذات ہی انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، ان کو اس طرح پیش کرنا کہ ایک انسان خواہ اس کو نیکی سے محبت ہو بھی یا نہ ہو، وہ اس چیز کو دیکھے تو انسان کی عالمی توجہ کی دلچسپی ہوتی ہے ان باتوں میں، اس ذریعے سے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کے ساتھ اس کا دل لگ جائے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ بیچ بیچ میں جو خالص نیکی کے پروگرام آئیں گے ان سے بھی پھر ان کی محبت بڑھنی شروع ہو جائے گی کیونکہ ذوق پیدا ہو جائے گا۔ پہلے ذوق کو درست کرنا، پھر اس کو بڑھانا، اس کی تربیت کرنا، یہ بہت ہی وسیع کام ہے جو محض مشینوں سے نہیں ہو سکتا، محض 24 گھنٹے کے ٹیلی ویژن سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ذہین اور فدائی دماغوں کی ضرورت ہے۔
وہ تجربے کریں اور ہر ملک میں باقاعدہ نگرانی میں ایسے پروگرام بنیں جو کثرت کے ساتھ اپنے ملک کے ایسے حالات کو نمایاں طور پر پیش کر سکیں جس میں غیروں کو دلچسپی ہو، صرف احمدیوں کو نہیں، انسان کو بحیثیت انسان دلچسپی ہو۔ اب افریقہ ہے، ہم سمجھتے ہیں افریقہ ایک اندھیری جگہ ہے، حالانکہ افریقہ کے اندر بڑے نور ہیں، بہت ہی خدا تعالیٰ کے فضل سے عظیم خوبیاں ہیں اس ملک میں رہنے والوں کی، ان کے علاقوں کو خدا تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے حالات، پھر ان کی سابقہ رسم و رواج کا بیان کرنا، پھر کس طرح ان پر عیسائیت نے قبضے کیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو ان کو اس جنگل سے اور پھر شرک کے جنگل سے نجات دینے کی توفیق بخشی، اور اس تعلق میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو اعجاز ظاہر ہوتے رہے ہیں، ان کا بیان ایک ایسا بیان ہے جو دہریے کے لیے بھی بالآخر دلچسپی کا موجب بن جاتا ہے۔ کئی مجھے ایسے خط ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بالکل دہریہ اور بے تعلق تھا، اس نے جماعت احمدیہ کے MTA کے پروگرام دیکھے تو محض اس وجہ سے اس کو دلچسپی پیدا ہوئی، اس کو نظر آیا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور اس کی زندگی کی کیا پلٹ گئی۔ جو دہریہ تھا وہ نہ صرف باخدا ہوا بلکہ اس نے پہچان لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا ملے گا۔ بس باخدا لوگوں کے تجارب بھی تو دنیا کے سامنے پیش کرنے ہیں اور ہر ملک سے پیش ہونے چاہیے۔ ہر جگہ خدا کے فضل ایسے نازل ہو رہے ہیں جہاں یہ تجارب بڑی قوت کے ساتھ لوگوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ سچ ہیں۔ بس سچائی کی طاقت ہے جو توحید کی تائید کے لیے آپ کے کام آئے گی، جھوٹ اور مکر کی طاقت ہے جو مشرکین کے کام آ رہی ہے۔ اب یہ ٹکر ہے، اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے اور کریں گے، اور توحید کی خدمت کے تمام تقاضے پورے کریں گے۔ ہم ان بزدلوں میں سے نہیں ہیں جو یہ دیکھ کر کہ دشمن بڑا طاقت والا ہے فیس دکھا سکیں۔ ہم تو توحید کے لیے سینہ سپر ہو کر آخری دم تک کوشش کرنے والے لوگ ہیں، کبھی دنیا ہمیں پیٹھ دکھاتے ہوئے نہیں دیکھے گی۔ بس اس کے وہ طریقے اختیار کریں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں قرآن کریم میں، اور اسی آیت کے اندر یہ مضمون ہے کہ تم اگر سچائی سے چمٹ جاؤ گے تو یہ توحید کا نشان ہے، اور یہ شرک کو اجازت نہیں دے گی کہ تمہارے اندر داخل ہو جائے۔ اب یہ سچائی کا مضمون بھی بہت پھیلا پڑا ہے۔ وہ لوگ جو گندگی اختیار کرنے والے ہیں، اب ان کے معاشرے میں جا کر دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، اکثر جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں۔ ان کے بچے، ان کے بڑے بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کی مجالس میں اکثر جھوٹ کی بکواس کو مذاق سمجھا جاتا ہے اور کوئی آر ہی نہیں رہتی جھوٹ سے۔ تو وہ جو کلام کا جھوٹ ہے وہ ان کی زندگی کا جھوٹ بن جاتا ہے، وہ زہر ان کی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ وہ منحوس تصویریں ابھرتی ہیں جو دنیا کے ایسے ہیروز کی، ایسے اداکاروں کی پرستش کرنے لگتی ہیں جن کو دنیا اداکاری میں بھی کوئی مقام حاصل نہیں، جن کی اسکرپٹ لکھنے والے بے ادب لوگ ہیں، یعنی ادب سے آئی اور بے ادب بھی۔ وہ شریعت کے نام پر شریعت کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ایسا بھونڈا مذاق ہے کہ کوئی شریف انسان جس میں ذرا بھی ذوق کی قدر ہو وہ تھوڑی دیر بھی دیکھ نہیں سکتا یہ پروگرام، لیکن مذاق بگاڑ دیے گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی سچائی، اپنے معاشرے اور اپنی تہذیب کو اور تمام دنیا کی جماعتوں کو جھوٹ سے پاک کرنا ہے، اور جھوٹ سے پاک کرنے کی مہم جاری ہونی چاہیے۔ اور اگر طبیعت میں سچائی پیدا ہو جائے تو ساری دوسری بدیوں کا ازالہ کر دیتی ہے۔ تو ایک طریق تو یہ ہے کہ اس رجس سے ان کو چھڑائیں جو لازماً جھوٹ پہ منتج ہوگا اور بت پرستی کے ذریعے داخل ہوگا، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ایسے رجس سے پناہ مانگو، دور ہٹو جو ضرور بتوں تک پہنچا دے گا۔
اور یاد رکھو قول الزور سب سے خطرناک بت جھوٹی بات ہے، جھوٹ کا قول ہے، جھوٹ کی عبادت ہے۔ تو بعض دفعہ ایک سرے سے مہم چلائی جاتی ہے، بعض دفعہ دوسرے سرے سے چلائی جاتی ہے۔ اب وقت ہے کہ ہر سمت سے مہم چلائی جائے، منتیں کر کے جس طرح بھی ہو سمجھا کر ان لوگوں کو اس گندگی سے نکالنے کی کوشش کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ ان لغویات سے منہ موڑو اور اپنا قبلہ سیدھا کرو۔ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک عظیم الشان زندگی بخش نظام جاری فرما دیا ہے۔ اس میں اگرچہ ویسے گندے پروگرام تو نہیں جو ہر انسان کو فوراً ویسے ہی کھینچ لیں اس کی نفسانی لذات کی وجہ سے، مگر ایسے پاکیزہ پروگرام ہیں جو ذوق کو بلند کریں گے اور ایسا لطف دیں گے جو باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی سردردی اور کوئی نفس کی ملامت نہیں ہوتی، ورنہ یہ لوگ جس گندگی سے لطف اٹھاتے ہیں ساری رات کے بعد وہ سارا دن کی سردردی بنا رہتا ہے، اچھے کاموں سے محروم، صحیح مطالعہ سے محروم، اپنی زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے دور ہٹتے ہوئے اور لطف اٹھاتے ہوئے ایسی بے چینی دل میں محسوس کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے یہ ساری گندگی ہم اپنے اندر داخل کر لیں، اس سے چمٹ جائیں، اور وہ چیزیں جو دور سے اچھی دکھائی دیتی ہیں ہمارے قریب آ جائیں۔ تو حسرتیں پیدا ہوتی ہیں جن کو پورا کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایکٹر اور ایکٹریسیں جو ان کی زندگی کا مرکز بن گئے ہیں، ان کی تعداد اگر ان کے حوالی، حواشی، مواشی سارے اکٹھے کر دو تو زیادہ سے زیادہ 20، 40، 30 ہزار ہوگی، 1,00,000 بھی بنا لو تو ان کے پہلے دعوے دار تو ہندوستان کے 1 ارب باشندے ہیں، یا 1 ارب کے لگ بھگ۔ وہ 1,00,000 1 ارب میں کیسے تقسیم ہوں گے، اور کتنے بچیں گے کہ پاکستان کے 10-12 کروڑ کے ہاتھ آئیں؟ اور ہو کیسے سکتا ہے کہ ان سے وہ اپنی نفسانی لذت، بھوک کی تسکین کر سکے؟ اسی کا نام سراب ہے، جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ بے وقوف اندھے دن کی روشنی میں اندھیروں کی پیروی کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو ہاتھ آ ہی نہیں سکتی۔ پیاس تو بڑھاتی ہیں مگر پیاس بجھانے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ صلاحیت اس لیے نہیں کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں اور ہر انسان کی پہنچ سے بہت دور ہیں، اور اگر 10-12 کی پہنچ میں ہوں بھی تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ 10-12 کی تسکین بھی پوری کر سکیں۔ اپنی نہیں ہوتی، خودکشیاں کر لیتے ہیں اپنی عمروں کے بعد، کیونکہ جتنے پرستار وہ بھی جھوٹے نکلتے ہیں، اور ان کے جو کنفیشنز ہیں وہ آپ پڑھیں، جو انگلستان اور یورپ کے ایکٹرس سے تعلق رکھنے والے ہمیں مستند مل جاتے ہیں۔ بڑی بڑی ایسی معبودائیں جو جھوٹی معبودائیں تھیں، ان کا انجام یہ ہوا کہ خودکشی کر کے مر گئیں۔ بڑے بڑے ایکٹر خودکشی کر کے مر گئے کہ تم ہمیں دور سے دیکھ کر پرستش کر رہے تھے، اندر دیکھو تو صحیح کہ آگ کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ بس ان بتوں کی پرستش کر کے تمہیں ملے گا کیا؟ ساری رات عبادت کرو گے، سارا دن اس کی بدمزگی میں مبتلا رہو گے، دل میں امنگیں بھڑک اٹھیں گی، اس کو بھی حاصل کر لو، اس کو بھی حاصل کر لو، نہ یہ حاصل ہوگا نہ وہ حاصل ہوگا۔ صرف تصویروں کی پرستش کر سکتے ہو، اس کو سینے سے لگا سکتے ہو، اس کو چمٹ سکتے ہو، اس سے پیار کر سکتے ہو، اس کو خوبصورت فریموں میں جکڑ سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہارے کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ مگر کیا تصویر بھی کبھی دل بہلا سکتی ہے؟ متحرک تصویر بھی نہیں بہلا سکتی، کھڑی تصویر بھی نہیں بہلا سکتی۔ ہاں، تصویر سے وابستہ مضامین بعض دفعہ تسکین بخشتے ہیں، اور ان تصویروں سے وابستہ تو کوئی مضمون بھی ایسا نہیں جو دل کی تسکین کا موجب بن سکے، صرف آگ بھڑکانے والے مضامین ہیں۔ اور ہر شخص جانتا ہے، جس کو یہ تجربہ ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ میں جھوٹ کی پرستش کر رہا ہوں۔ ایک بھڑکی لگی رہتی ہے جو بجھتی نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، جتنا آگے بڑھتے ہیں پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سمندر کے پانی پی کر پیاس بجھانے والے جاہل سوائے اس کے کہ ہلاکتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔
تو معاشرے کو نگران ہو جانا چاہیے، احمدی نظام کو ہر جگہ مستعد ہو جانا چاہیے، جہاں جہاں یہ بیماریاں داخل ہو رہی ہیں ان کا دائرہ کر لیں، کیونکہ وہ فحشا کی بیماریاں ہیں جو پھیلنے والی ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جو آگے لگیں گی اور پھر سارے معاشرے کو بیکار کر دیں گی۔ اس لیے ان کے گرد گھیرے ڈال لیں تاکہ ان کا گند آگے دوسرے پاک گھروں میں منتقل نہ ہو سکے۔ بائیکاٹ اس طرح نہ صحیح، مگر جو جانے والے ان کو سمجھائیں تو صحیح، جب بھی وہ ایسا گند دیکھیں اٹھ کر آ جائیں وہاں سے، تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر تمہیں یہ کرنا ہے تو پھر ہمارا آنا جانا تمہارے گھر میں منقطع ہو جائے گا۔ جو بھی ذریعے اختیار کریں، نیچے سے اوپر کی طرف سفر کریں، یعنی رجس کو پاک کریں، آخری مقام یعنی جھوٹ کے کلاں کما کرنے کے ذریعے سے سفر اختیار کریں اور معاشرے سے جھوٹ کی بیخ کنی کے پروگرام بنائیں، کسی بچے کا جھوٹ برداشت نہ کریں چاہے وہ مذاق میں ہو۔ یہ وہ ایک صورت ہے جس کے نتیجے میں یہ جو بہت بڑی اور بھیانک جنگ ہمارے سامنے ہے، معاشرتی خباثتوں سے اپنے خاندانوں کو اور اگلی نسلوں کو پاک اور محفوظ رکھنا، یہ نصیب ہوگی تو پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کا فیض بھی عام ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب ذوق درست ہوں گے تو پھر اس مضمون میں بھی لوگوں کو دلچسپی ہوگی جو ایم ٹی اے کا مضمون ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور معلومات جو حق پر مبنی ہیں اور مصنوعی نہیں ہیں، جو سرتاپا سچ ہیں۔ ایسا ایک نظام ٹیلی ویژن کا جس میں اداکاری کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ایک عرب عورت نے ایک خبر پڑھنے والے کو اس طرح دیکھا کہ اس نے ایک پاؤں موٹر پر اوپر رکھا ہوا تھا، ایک باہر تھا، تو مجھے احتجاج کا خط لکھا۔ ابھی وہ ایم ڈی نہیں ہوئی تھی، اب خدا کے فضل سے مخلص ایم ڈی بن چکی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو آپ کے پروگرام سے محبت اس لیے تھی کہ محض سچ ہے، اس میں کوئی بھی اداکاری نہیں۔ جو آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب بیٹھے ہوئے بچوں میں باتیں کرتے ہیں، مجال ہے جو کوئی مصنوعی بات بھی آپ کے چہرے مورے آپ کی زبان پر اور ان بچوں کے چہرے مورے اور زبان پر ہو جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں، پھر میں تو فیسینیٹ ہو جاتی ہوں ان باتوں سے۔ کہ شکر ہے خدا کا کہ ایک ٹیلی ویژن تو ایسا ہے جو سچ پر مبنی ہے۔ کہ جب میں نے اس خبریں پڑھنے والے کو دیکھا کہ وہ مصنوعی اداکاروں کی نقل کر رہا ہے اور اپنی طرف سے خبروں کا معیار بڑھا رہا ہے، تو اسی وقت میرے دل بے قرار ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی آپ کو لکھتی ہوں کہ خبروں کا معیار بڑھا نہیں رہا، گرا رہا ہے۔ آپ کی خبروں کا معیار تو سچائی سے اونچا ہوتا ہے۔ آپ کی ٹیلی ویژن کا تو لطف ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی اداکاری کا دخل نہیں، پر جوں آپ سچ کی خدمت کریں گے، سچ کا ذوق بڑھائیں گے، ایم ٹی او کو اللہ تعالیٰ نئی وسعتیں عطا فرمائے گا، نئے افق عطا فرمائے گا، اور جوں ایم ٹی اے کے ساتھ لوگوں کا تعلق بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسلام کی قدروں کے دائرے میں آ جائیں گے، اور پھر ان کو باہر نکلنے کا وہم بھی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دائرہ ہے جو دن بدن ان کو بڑی قوت کے ساتھ خدا واحد اور محمد رسول اللہ کی طرف کھینچ لے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا ہو۔ میں بیٹھ کے اٹھ چکا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر